کائنات کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو عطا ہو سکتی ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص جو جھونپڑی میں رہتا ہو لیکن اس کے پاس دولت ایمان ہو، وہ اس بادشاہ سے 1000 درجہ بہتر ہے جو ساری کائنات پر حاکم ہو لیکن اس کے پاس دولت ایمان نہ ہو۔ ایمان اور اسلام کسی شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز انسان کے پاس نہ ہو لیکن ایمان ہو تو وہ تمام چیزوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور پورا کر سکتا ہے۔ لیکن کائنات کی ہر نعمت اور آسائش انسان کے پاس ہو لیکن اس کے پاس دولت ایمان نہ ہو تو کائنات کی کروڑوں نعمتیں بھی مل کر کے اس ایمان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے جو سب سے بنیادی اور بڑا عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ عز و جل کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، لائق عبادت سمجھنا، لائق سجدہ۔ کائنات میں اگر کوئی ذات ہے جو مستحق عبادت اور واجب الوجود ہے تو اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں جو تصور الہ ہے وہ مختلف ہے۔ کوئی گائے کو گاؤ ماتا کو خدا مانتے ہیں، کوئی سورج کو اپنا الہ مانتے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کرتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو درختوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، کوئی سانپوں کی اور اشراط الارض کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیمنٹ کی ایک بوری سے 300 بھگوان بنا کر پھر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ کائنات میں مختلف لوگوں کے نظریات اور عقائد ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، آپ کی والدہ حضرت مریم کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور دیگر برگزیدہ ہستیوں کو معاذ اللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک بندوں کو لائق سجدہ اور لائق عبادت سمجھ لیتے ہیں، کچھ حضرت علی کو معاذ اللہ درجہ الوہیت پہ لے جاتے ہیں۔ اس طرح مختلف نظریات اور سوچیں اور عقائد دنیا میں لوگوں کے موجود ہیں، لیکن جو مسلمان ہے اس کا فرض ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر دل و جان سے ایمان لانے کے بعد پھر کائنات میں اس عقیدے کا پرچار کرے۔ جس طرح بھگوان کے ماننے والے اور بتوں کے ماننے والے اپنے خداؤں کا پرچار کرتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کا پرچار کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری ان کی باتیں ایسی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عقل سے ماورا ہوتی ہیں۔ ان کی بہت ساری کرامات، بہت ساری چیزیں ان کے لیے وہ طرح طرح کی لوگوں کو سناتے ہیں۔ ایک مسلمان جو عقیدہ توحید پر کاربند ہے اور اللہ عز و جل کی ذات پر یقین رکھتا ہے، اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ پرچم توحید کو تھام کر پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائے، اور پیغام توحید کو پوری دنیا میں عام کرے۔ اور یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا، جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان ہوئی،
ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، اسلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی عقائد اور عبادات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کو ہم نے پھر پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ توحید کی جو دعوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے جو پیغام، جو قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پہنچا، پھر آپ نے اس کو صحابہ تک پہنچایا، انہوں نے تابعین تک پہنچایا، اور آج 1400 سال ہو چکے ہیں، یہ دین نسل در نسل ایسے چل رہا ہے اور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا ہے، ہر آنے والے دن میں لوگ اسلام کے پیغام کو سن رہے ہیں اور جوگ در جوگ پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسلام کے آفاقی پیغام کو، عالمگیر پیغام کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ان کی عقل میں آتا ہے کہ یہ باتیں اسلام کی ماننے کے قابل ہیں، لہٰذا ان کو مانا جائے، تو پھر لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اسلام کے بارے میں سنتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، ان کے رویے، ان کے اخلاق و اقدار دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں، بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، مشائخ ہیں جو اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہم تک پہنچا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی، ہم اسے اپنے دائرہ کار تک جتنی ہماری قوت ہے، جتنی ہماری طاقت ہے، جتنا ہمارے پاس وقت ہے، جتنا ہمارے پاس اختیار ہے، اس کے مطابق ہم اسلام کی یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ کریں، باقی دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے۔ اسلام میں اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا، اس کے اندر بھی عبادت کا ثواب ہے، اپنے گھر والوں کو کما کر کھانا کھلانا، اس کے اوپر بھی صدقے کا ثواب ہے، اپنے بچوں کو کھانا کھلانا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے، رزق حلال جمع کرنا، اس کی تگ و دو کرنا، اسے تلاش کرنا، اس کے اوپر بھی جہاد کا ثواب ہے۔ لیکن صرف رزق کے اندر ہی منہمک ہو کے نہیں رہ جانا، بلکہ ہم نے اپنے اوقات میں سے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ نہ کچھ وقت وہ ضرور نکالے۔ کم از کم باہر لوگوں کو نہیں تبلیغ کر سکتا، اپنے گھر والوں کو اسلام کی تبلیغ کرے، انہیں نماز کا پابند بنائے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے، اپنے گھر کی حد تک وہ اسلام نافذ کرے، یہ بھی اس کی تبلیغ ہے۔ وقت بچے تو وہ اپنے ہمسایوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کرے، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں پائے جانے والے لوگوں کو، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو وہ نماز کی تبلیغ کرے، اچھی بات بتائے۔ اسلام کا پیغام وہ کسی نہ کسی طرح اسلام کی بات وہ لوگوں تک پہنچائے ضرور، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، کہ میری طرف سے تم پہنچا دو، چاہے تمہارے پاس ایک ہی بات پہنچے۔ جمعہ میں ہم نے خطبہ سنا، بہت ساری باتیں ہم نے سنی، ان میں سے ہم ایک ہی بات یاد رکھ کر کسی ایسے بندے کو پہنچا دیں جسے ہم جانتے ہیں لیکن وہ مسجد تک نہیں آ سکا اور اس نے یہ بات دین کی نہیں سنی، ہم نے جو سنی ہم اس تک پہنچائیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اسلام کا جو پیغام توحید ہے اس کو پوری دنیا میں پہنچانا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اور اسلام کی جو بنیاد ہے، جو اسلام کا بنیادی پیغام توحید ہے، وہ لوگوں کو سمجھانا، وہ بت پرستوں کو سمجھانا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کو سمجھانا، وہ سورج کی پرستش کرنے والوں کو سمجھانا، وہ چوپایوں کی پوجا کرنے والوں کو سمجھانا، وہ دنیا کی دیگر جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں، انہیں پیار سے اسلام کا اور
توحید کا پیغام پہنچانا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔